اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی، بڑی ہی برکت والی وہ ذات ہے، نزل الفرقان، جس نے نازل کیا فرق کرنے والی کتاب کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے جہاں والوں کو ڈرانے والا۔ تو یہاں سے سورۃ الفرقان شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ابتدائی آیات میں قرآن کے متعلق جو منکرین تھے ان کے کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس کی ابتدا اللہ نے یوں فرمائی کہ بڑی ہی بابرکت وہ ذات ہے کہ جس نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اور یہ قرآن یہ حتمی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کسی بھی چیز کے حلال کرنے اور حرام کرنے کا یہ حتمی فیصلہ ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کا یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ علی عبدہ، اپنے بندہ پر، اس سے مراد واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا وصف تھا وہ وصف ہی اللہ کی بندگی تھا۔ سب سے بڑا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عبدیت ہے، اور اس عبدیت میں کمال، اس عبدیت میں اتمام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اور آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اسی طرح دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وصف کو ذکر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو عبودیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف ہے کہ اس عبودیت کے کمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں والوں کے لیے ڈرانے والے۔ تو یہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دوسرا وصف تھا، اوصاف میں سے دوسرا وصف نذیر، اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اکثر جگہوں پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بشیر اور نذیر یہ دونوں لقب استعمال کیے جاتے ہیں، دونوں اوصاف ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر بشیر کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا، غالباً اس کی حکمت یہ ہے کہ اس پوری آیات میں اکثر منکرین کا ذکر ہے، تو ان کو بشارت سے زیادہ ڈرانے کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نذیر کا لفظ استعمال فرمایا۔ الذی، برکت والی ذات کون سی ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ جس نے فرقان کو نازل کیا، اور دوسرا یہ کہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اس کے ساتھ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور نہ ہی اس نے کسی کو اولاد بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بادشاہت میں شریک ہے۔ وخلق کل شیء، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا۔ فقدرہ تقدیرا،
اور پورے پورے اندازے کے مطابق اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ مشرکین اور منکرین کے جتنے وہم تھے، جتنے خیالات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ختم فرما دیا۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا قائل ہی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لہو ملک السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان تو سارا ہے ہی اسی کا، تم اسی ذات کا انکار کر بیٹھے ہو۔ تو یہ تو زمین اور آسمان کو پیدا ہی اس نے کیا ہے۔ اور بعض لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اولاد کو تسلیم کیا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے اس کو واضح طور پر اس کو نفی فرما دی کہ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بڑا اللہ تو وہی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جو اللہ کی ذات کو بڑا مانتے تھے اور باقی چھوٹے خداؤں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اسی لیے آپ نے قرآن مجید میں بھی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، ویسے بھی سنا ہوگا کہ مشرکین مکہ جب کسی سفر پر جاتے اور جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو پھر اللہ کو پکارتے تھے، تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بڑی مصیبت ہے، اس کو بڑا خدا دور کرے گا۔ ان کے گمان میں یہ بات ہوتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں تو وہ یہ حبل، لات، منات، عزا اور ان کو پکارا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بڑا خدا وہی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کی اس بادشاہت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ کسی چھوٹے کام میں نہ کسی بڑے کام میں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو درخت کا پتا بھی گرتا ہے وہ اپنے اس گرنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ اب یہاں تک اللہ کی وحدانیت اور توحید کا بیان ہوا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے، ملکیت اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، اور ہر چیز کو پیدا بھی اسی نے کیا ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کو خوب بہترین اندازے کے ساتھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ پانی جتنا انسانوں کو چاہیے اللہ نے اتنا پیدا کیا، جتنا چاہیے اتنا نازل کیا، جتنی ہوا چاہیے، جتنی خوراک چاہیے، ہر چیز کا ایک اندازہ اللہ نے مقرر کیا۔ اسی طریقے سے انسان کا وجود جو ہے، اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، جہاں جہاں پر ضرورت تھی، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ایک اندازے کے مطابق اس کو بہترین طریقے سے پیدا کیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اب وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ مانتے ہیں، اللہ نے ان کے اس عقیدہ کی نفی فرمائی ہے۔ وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنایا، مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ کو چھوڑ کر معبود، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے معبود بنا لیے۔ اللہ ان کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اب زمین اور آسمان اللہ کا، وخلق کل شیء، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، فقدرہ تقدیرا، اور ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق بہترین طریقے سے پیدا کیا۔ اور اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ جن لوگوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کو معبود بناتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہم یخلقون، ان کو تو خود بنایا گیا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ انسان تو پیدا کیا ہوا ہے، وہم یخلقون، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو وہ تو اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے۔ جو اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہو تو وجود ہونے کے بعد وہ اللہ کا شریک کیسے ہو گیا؟ یہ سوال ہے۔ وہم یخلقون، اگر وہ انسان نہیں ہے، بت ہیں، پتھر ہیں، مورتیاں ہیں، تو اس کو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جو اپنے وجود میں اتنے کمزور ذات کا محتاج ہو کہ جس کے اپنے وجود کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس کے پاس اپنے وجود کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب تک وہ باقی رہے گا، تو اس کو تم نے معبود بنا لیا، اس کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔
وہم یخلقون، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، خود بنائے گئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، اور نہ ہی یہ مالک ہیں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نقصان کے اور نہ ہی کسی نفع کے۔ کسی دوسرے کو نفع اور نقصان پہنچانا وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی خود محفوظ ہو۔ دیکھیں کہ جب آدمی پر نقصان، کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو آدمی سب سے پہلے اپنا مال خرچ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو خرچ کر دیتا ہے، اپنے مال کو خرچ کر کے آفت اور مصیبت سے بچتا ہے، اپنی اولاد کو آگے کر کے خود مصیبت اور آفت سے بچتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھر اس پر اپنے آ جاتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، وہ خود کو بھی نہیں بچا سکتے، یعنی اپنا مال دے کر بھی، اپنی اولاد دے کر بھی اگر ان کو کوئی مصیبت اور آفت آنی ہو تو لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، وہ خود کو نہیں بچا سکتے۔ وہ اپنے مال کو کس طرح بچائیں گے، اپنی اولاد کو کس طرح بچائیں گے، اور جن کو وہ لوگ جو ان کو پوج رہے ہیں، جو ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، وہ ان کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ اور آپ نے اگر عرب کی تاریخ تھوڑی سی پڑھیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے وہ ستو کے بت بنا لیتے تھے، آٹے کے بت بنا لیتے تھے، اور پھر جب کبھی ضرورت پڑی تو اسی ستو کو پانی میں گھولا اور پی لیا، راستے میں ساتھ لے گئے، اور جب گرمی شدید پڑی تو وہ خدا کو پانی میں ملایا اور وہ خدا کو پی لیا۔ تو یہ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، اپنے معبودان کو ان کا جو اپنا وجود ہے وہ خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، تو وہ کسی کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں؟ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں، نہ وہ موت کے مالک ہیں، نہ وہ زندگی کے مالک ہیں، نہ ہی وہ دوبارہ اٹھائے جانے کے وہ مالک ہیں۔ یہ ساری ملکیتیں اللہ کے قبضہ میں ہیں۔ اللہ جس کو چاہے وہ زندگی عطا فرمائے، جس کو چاہے اللہ مار دے، اور جس کو چاہے اللہ دوبارہ زندہ بھی کر دے۔ اللہ نے ایسا کیا بھی ہے۔ موت اور حیات تو ہمارے سامنے ہے، کیسی کیسی جگہوں پر آدمی بچ کر واپس آ جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کی زندگی کے بچ جانے کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک واضح سی مثال میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تقریباً 125 جنگیں لڑی انہوں نے، لیکن ان کی وفات وہ بستر پر ہوئی، گھر میں ہوئی۔ تو وہ جب آخری وقت تھا ان کا تو وہ فرماتے تھے کہ اگر میدان میں موت ہوتی تو خالد بن ولید بستر پر نہ مرتا۔ میدان میں موت نہیں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طریقے سے ولا حیاتن، کوئی کسی کی زندگی کا مالک نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، اور ولا نشورا، اور نہ ہی کوئی دوبارہ کسی کو اٹھائے جانے کا کوئی مالک ہے سوائے ایک اللہ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے ایک ایسے معجزے ظاہر فرمائے، قم باذن اللہ فرماتے وہ کھڑا ہو جاتا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ نے اشارے دکھائے ہیں کہ حکم اٹھتا کون ہے، اٹھاتا کون ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو جو اللہ اس وقت اٹھا رہا ہے وہ اللہ بعد میں بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی نہ زندگی کا مالک ہے، نہ موت کا مالک ہے، نہ اٹھائے جانے کا مالک ہے۔ یہ آخری حد کو بیان کر دیا ہے، یعنی زندگی اور موت، انسان کے درمیان میں جتنے مسائل آتے ہیں ان مسائل کے درمیان جو اس کی جو 2 حدیں ہیں وہ زندگی اور موت ہے۔ تو جب زندگی اور موت کا کوئی مالک نہیں تو اس زندگی اور موت کے درمیان جتنے بھی حالات آتے ہیں، وہ صحت ہو، وہ بیماری ہو، وہ رزق کی تنگی ہو، وہ رزق کی کشادگی ہو، وہ اولاد کا ہونا ہو، وہ بیٹیاں ہوں، وہ بیٹے ہوں، صحت، بیماری، سب کچھ لا یملکون موتا ولا حیاتا۔ جب زندگی اور موت کا کوئی مالک نہیں تو اس زندگی اور موت کے درمیان میں جتنے احوال آتے ہیں ان کا بھی اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر نصیب فرمائے۔